ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کوشش کروں گا جی بات مختصر ہو اور ٹو دی پوائنٹ۔ یہ بھی کوشش کروں گا اپنے میں پوائنٹ کے اوپر رہوں۔ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پی ڈی ایم جو ہے اس کو جو مشکلات کا سامنا ہے یہ الیکشن کے اندر، تو پی ڈی ایم کی جب بات ہم کرتے ہیں تو اس میں صرف دو پارٹیاں رہ جاتی ہیں، ایک نون لیگ اور جے یو آئی۔ اب تو خیر یہ اتحاد بھی قائم نہیں رہا، یعنی کہ اور میں سمجھتا ہوں یہ پی ڈی ایم اس وقت ہی ٹوٹ گیا تھا جب یعنی کہ ان لوگوں نے پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور وہ محسن داور وغیرہ کو، تین پارٹیوں کو نکال دیا تھا، تو باقی یہ دو پارٹیاں ہی بچی تھیں، باقی چھوٹی موٹی پارٹیاں تھیں۔ تو اس وقت ایک قسم کا یہ بے حال بے حال ہو گیا تھا پی ڈی ایم نا جی۔ تو وہ بات چلتا رہا۔ جو میرا پوائنٹ ہے کہ اس کے اس وقت جو مسائل ہیں پی ڈی ایم کے، خاص کر نون لیگ کے جو مسائل ہیں، دیکھیے نون لیگ نے جب سے ہمیشہ انہوں نے یعنی کہ ہمیشہ دوغلی پالیسی، ڈبل بیانی ہے، ٹرپل بیانی ہے، ان کا یہ ہمیشہ رہا جی، یعنی کہ طریقہ کار رہا۔ بالکل انہوں نے ہر معاملے میں جی نیازی کو، یوتھیوں کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یوتھیوں کے بارے میں یہ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمران خان جو واردات خود ڈال رہا ہوتا ہے، یعنی کہیں پہ کرپشن کر رہا ہوگا کسی قسم کی، سمجھو جیسے تحفے چرا رہا ہے، تو یہ دوسرے کے بارے میں وہی پروپیگنڈا شروع کرے گا۔ تو یہی بالکل طریقہ کار نون لیگ کا ہوتا ہے۔ نون لیگ بوٹ پالش کر رہی ہوتی ہے، تو اس نون لیگ کا ٹارگٹ ہوتا ہے پیپلز پارٹی۔ کوئی بھی ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کرے گی۔ جیسے دیکھو جی زرداری کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا پی ڈی ایم، اور زرداری جی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو دیکھیں جی بنیادی طور پر میں نہیں سمجھتا ہوں کسی سیاسی پارٹی کے، یہ بڑی پارٹیوں کے فوج سے تعلقات نہ رہے ہوں، ان کے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں باہر۔ کئی دفعہ یہ کچھ لوگ کچھ دو کے معاملے پہ یہ کرتے ہیں، جے یو آئی تک یہ معاملات رہتے ہیں۔ تو دیکھو میں اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ دیکھو جی اس کے بغیر بھی ہماری سیاسی پارٹیاں نہیں چل سکتی ہے، مگر دیکھو جی یعنی کہ جو چیز بری ہوتی ہے کہ ہم منافقت کریں، دوغلا بیانیاں رکھیں اندر اور باہر۔ اور جیسے اندر دیکھو جی نواز شریف باجوے سے باقاعدہ کر کے گیا، معاہدہ کر کے گیا، اس کو ایکسٹینشن دی، پھر یہ اپنے سارے بندوں کو انگلینڈ میں بلایا، ان سے حلف لیا کہ یہ ایکسٹینشن والی بات باہر نہیں جائے گی، کہ میں یعنی کہ اس لوگوں سب کو اس نے باقاعدہ مجبور کیا کہ ہم نے باجوے کو ایکسٹینشن دینی ہے، اور ان لوگوں سے حلف لیا جتنے بھی ان کے نیچے تھے، یعنی کہ خواجہ آصف ہو گیا، سعد رفیق، یہ یاز صادق، احسن اقبال، شہباز شریف، یہ رانا ثناء اللہ، یہ پانچ چھ بندے ان کے جو سیکنڈ قیادت ہے، ان لوگوں کو بیچاروں کو۔ اور پھر یعنی کہ دیکھو جی یعنی کہ اس کا یہ بھی نواز شریف کے ساتھ پرابلم ہے، یعنی کہ جب اس کو وہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو جب مشکل پڑتی ہے نا یہ بندے کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، وہ بالکل نیازی کی طرح، اور پھر جب تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے تو یہ گربان پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی کہ نیازی میں، اس کی سیاست میں، اس کی فطرت میں، اس کی نیچر میں، اس کے عادات و خصائل میں، اس کے لاڈلا پان ہونے میں، اور اسی طرح نواز شریف میں، یہ ایک دوسرے کی کاپی ہیں بالکل بالکل ان کو، یعنی کہ یا ان کے بندے آپس میں۔ ہاں یہ ایک بہادر سے نواز شریف تھوڑا سست مزاج ہے، یہ دیر سے ڈیسیژن کرتا ہے فوراً، اور یہ نیازی جو اس معاملے میں یعنی کہ نڈر ہے، وہ بلا کوئی بھی بڑے سے بڑا وہ ایک دم پتھر مار دے گا جی، پھینک دے گا، وہ نہیں پرواہ، بغیر سوچے سمجھے وہ ٹولہ مار لیتا ہے۔ تو ان کے اندر ایسا تھوڑا بہت فرق ہوگا، وہ نیازی ایک قسم بارہ بغیرت قسم کا بندہ ہے، تو یہ بزدل ہے۔ تو اس طرح ان کے اندر بالکل پھر انہوں نے پی ڈی ایم میں یعنی کہ اس طرح جیسے میں نے کہا کہ باہر اندر معاہدہ کر کے گیا باہر، یعنی کہ پھر جب کچھ نام لینے شروع کر دیے۔ اور میں ایک دفعہ ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ جب اس نے نام شام لیے، کوئی ایسی بات کی، تو یہ رانا ثناء اللہ بیچارہ ایک پروگرام ہے، تو اس کا رنگ ہی اڑ گیا بیچارے کا، رانا ثناء اللہ کا نا جی، کہ فوج کے خلاف یعنی جو اس سے سوال ہوا کہ تم فوج یعنی کہ باجوہ کے خلاف بات کرو گے، تو یہ بات درست ہے۔ دیکھو جی ان کو بعد میں کہ نیازی نے پکڑا، یہ رانا ثناء اللہ وغیرہ کو، یہ فوج نے ان کو رہا کیا، باجوہ نے ان کو رہا کروایا۔ یعنی کہ باجوہ 1900 میں نہیں جی، ایک سال بعد ہی نیازی سے متنفر، یعنی کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ نیازی ٹھس ہو گیا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے۔ تو اس نے پھر شہباز شریف کو باقاعدہ آفر کی، یہ خود شہباز شریف نے یہ بات مانی ہے کہ اس نے ہمیں آفر کی حکومت بنانے کی۔ تو اس نے کہا جیسے اس نے خواجہ آصف نے بھی کہا، ایک بار خواجہ آصف نے بھی کہا کہ ہمیں پہلے کہا تھا مرکز دے دو، پھر پنجاب بھی دے دیں گے آپ لوگوں کو، تو یہ بات درست ہے ان کے۔ اسی طرح دیکھو جی مولانا صاحب جب آزادی مارچ لے کے آئے تو باقاعدہ جا کے جی ایچ کیو سے مذاکرات کیے انہوں نے،
جی ایچ کیو نے حمایت کی تو مولانا صاحب تو ایسے چھوٹے موٹے آپس میں یہ چلتے ہیں، یعنی کہ آپس میں اس چیز کو برا نہیں سمجھتا، اور یعنی کہ اس طرح مگر یہ بات بری ہوتی ہے کہ آپ اندر بھائی کوئی اور کرو، باہر آ کے اندر بوٹ پالش کرو، باہر آ کے ہم یعنی کہ ڈیموکریٹ بن جائیں، ہم انقلابی بن جائیں۔ مجھے صرف اس بات سے غصہ آتا ہے جی کہ بھائی دیکھو جب جیسے کوئی زرداری ہے، دیکھو جی زرداری نے ایک مفاہمت کی پالیسی ہے، مفاہمت کے لو، مصلحت کے لو، مصالحت کے لو، یعنی کہ الفاظ الگ مروت کے لو۔ اس طرح مولانا صاحب کی اس طرح پالیسی ہے ڈیلی ڈالی، یا زرداری صاحب کی سیم پالیسیاں، وہ دیکھو انہوں نے کبھی نہیں کہا جی، کبھی نہ انقلابی بنے، نہ ایک دم انقلابی بنے، نہ دوسرے دن یعنی کہ یہ پاؤں پڑے۔ تو ان کی اپنی آپ نہیں کہتے کہ یہ بڑے یعنی کہ اینٹی رہے ہیں، باقاعدہ ان کے دونوں کے سب کے تعلقات ہیں فوج کے ساتھ ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایک دوسرے کے لیے کام بھی کرتے ہیں، مگر ایسے نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح اس طرح ڈبل بیانی ان کے رہے، کبھی یہ کچھ اس کو پی ڈی ایم میں اس کو مریم نواز کو ڈالا گیا، اس کو وہ نائب امیر تھی آسن، وہ جو تو شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، وہ یعنی کہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے۔ یہ سازشیں پیپلز پارٹی کے خلاف ہی سازشیں کرتے رہے جی، صرف اور صرف یعنی کہ اب دیکھو یہ ایک بڑی بات تھی کہ خیر اب یعنی کہ مگر یہ حیدری صاحب ہو گئے، یہ فاروق سومرو صاحب ہو گئے، یا احسن اقبال مریم وغیرہ نا جی، یہ بالکل پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ ان کو نیازی ٹارگٹ نہیں تھا، ان کا ٹارگٹ پیپلز پارٹی، یہ چاہتے تھے کہ ہم یعنی کہ وہ بنی تو پی ڈی ایم کے خلاف تھی، یہ یعنی کہ ویسے نہیں، جو پی ڈی ایم بنا تھا نا جی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بیک فیٹ پہ لے کے جائیں، یہ نیازی کے خلاف ہی نہیں تھا۔ مگر ان کو پتہ تھا یہ بڑا پوائنٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ میں پی ڈی ایم کو کیسے انہوں نے کارنر کیا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔